بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، ڈاکٹر صلاح الدین بابر دا مائنڈ ٹی وی سے کافی عرصے بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تاکہ کچھ آپ سے نفسیاتی اور ذہنی امراض کے بارے میں آپ سے گفتگو کر سکوں، کیوں میرا یہ شعبہ ہے. تو میں آج عمومی علامات جو ہوتی ہیں ذہنی اور نفسیاتی امراض کی، اس کے بارے میں بات کروں گا. اس میں عام طور پہ جو ذہنی اور نفسیاتی امراض کے علامات ہیں، اس میں آپ نے یوزلی دیکھا ہوگا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ذہنی یا نفسیاتی مرض عام طور پہ 14 سے 16 سال کے بعد، 14 اور 16 سال کی عمر میں یہ عام طور پہ نفسیاتی اور ذہنی امراض شروع ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بہت سے وجوہات ہیں. جینیٹیکلی بھی ہو سکتا ہے، ہیریڈیٹری بھی ہو سکتا ہے، فیمیلیل پرابلم بھی ہو سکتے ہیں، کوئی پھر یہ ہے کہ آپ کے انوائرمنٹل اسٹریس بھی ہو سکتا ہے، براٹ اپ گرومنگ میں کوئی پرابلم ہو سکتا ہے، آپ کے کہیں بہت زیادہ آپ بھولے ہوئے ہیں، طنز کا شکار ہوئے ہیں، وہ بھی اسٹریس آپ کے ذہن پہ خوف رہتا ہے. تو اس میں یوزلی عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ مریض جو ہے وہ کچھ شروع میں بے ربط سی باتیں جو ہے نا، اس کی تھاٹس جو ہے، اس کی سوچ جو ہے وہ بے ربط ہو جاتی ہے. وہ اس کی جو باتیں ہیں وہ تھوڑی سی بے ربط ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور عام طور پہ لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ کوئی جن بھوت کا یا کسی تعویذ گنڈا کسی کا ایسا جادو کر دیا ہے کسی نے، جس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا کنفیوز ہوا ہوا ہے اور بات جو ہے کبھی کبھی غلط کر جاتا ہے ویکنے سے. لیکن آہستہ آہستہ ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ اس کی جو سوچ بھی ہے وہ واضح طور پہ آپ کو ایک بے ربطگی نظر آتی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا دوسری جو علامات ہوتی ہیں وہ عام طور پر اس کو جو وائسز ہیں، کچھ آوازیں ایسی آ رہی ہوتی ہیں جو کہ اسے باہر سے غیبی آوازیں سنائی دیتی ہیں، اور وہ آوازوں کو جواب دے رہا ہوتا ہے. ہم اس کو کہتے ہیں کہ غیبی آوازیں آنا، لیکن یہ کہ مریض کے لیے وہ غیبی نہیں ہوتی بلکہ وہ ان کے لیے بالکل صحیح ہوتی ہے. وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کو کمانڈ کر رہا ہے، اس سے باتیں کر رہا ہے، اس کو جواب دے رہا ہے، اس کو ہدایات دے رہا ہے. اس کے علاوہ اسی شک و شبہات کہ فلاں میرے خلاف مجھے پلان کر رہا ہے، فلاں میرے خلاف جو ہے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، فلاں لوگ مجھے زہر دینا چاہ رہے ہیں، یا فلاں ایجنسی جو میرے پیچھے لگی ہوئی ہے، جاسوس کی ایجنسی یا کوئی ایجنسیز جو ہے انٹیلیجنس میرے پیچھے لگی ہوئی ہیں، مجھے پکڑنا چاہتی ہے. ریزن کوئی بھی نہیں ہوتی ہے. اس کے علاوہ پھر جو اس کی جو میموری ہے وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کو عام طور پہ دن، مہینہ اور سال وغیرہ اس کو یاد نہیں رہتے، کیونکہ وہ سیلف ابزارب رہتا ہے، اپنی ڈیول پرسنالٹی ہو جاتی ہے. وہ ایک اپنی اپیرنس ذات ہوتی ہے، اس کے اندر کی ذات ہوتی ہے، اس میں کہ وہ جذب ہو کے رہتا ہے، اور باہر کی انوائرمنٹ کا اسے اتنا علم نہیں ہوتا، بلکہ اس کی صفائی ستھرائی، ہائیجین، پرسنل اور باقی ہائیجینس وہ اس کو مینٹین نہیں کر سکتا، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کیلکولیٹ نہیں کر سکتا. باہر جا کے ہے وہ لوگوں کو فیس نہیں کر سکتا، اور کچھ چیز پوچھی جائے تو اس کا کوئی واضح جواب جو ہے اس کے پاس نہیں ہوتا. وہ بالکل بے ربط قسم کی بات آپ سے کرے گا. اس کے علاوہ اس سے آپ یہ بات کریں اورینٹیشن کی کہ وقت کیا ہے، ٹائم کیا ہے، سال کیا ہے، دن کیا ہے، یا یہ ہے کہ یہ پوچھیں کہ اس کو مرض کیا ہے، تو اس کے اپنے مرض کا وہ کہتا مجھے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ جو ہے اس کو اپنی اورینٹیشن بیماری کی نہیں ہوتی کہ وہ اپنی یہ سمجھے کہ میں بیمار ہوں ذہنی طور پہ، یہ نفسیاتی طور پہ اس کو سمجھ نہیں آتی ہے. تو وہ سمجھتا ہے کہ جو مجھے کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں اور میں صحیح ہوں، کیونکہ اس کی جو بھی اس کو فیل ہو رہا ہوتا ہے وہ اس کو ریئلٹی میں لے رہا ہوتا ہے، اس کو حقیقت میں لے رہا ہوتا ہے کہ ایسا ہے. پھر اس کے علاوہ ان کی جو اس کو جب کوپ نہیں کر سکتا، کسی چیز کے مقابلہ نہیں کر سکتا، فیس نہیں کر سکتا، پھر یہ ہے کہ وہ اس سے اگریسو ہو جاتا ہے، غصے میں مار دھاڑ، کسی کے گھر گھس جانا، مارنا، اپنے پیرنٹس کو مارنا شروع کرتا ہے، اپنے گھر میں ہی وہ آئسولیٹ ہو جاتا ہے، اپنے گھر میں ہی وہ شک و شبہ شروع کر دیتا ہے، اور گھر والوں سے تشدد شروع کر دیتا ہے. پھر باہر جا کے لوگوں سے تشدد شروع کر دیتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق کس سے بات کرنا چاہتا ہے. تو لوگوں کو چاہیے کہ جب ایسی علامات شروع ہوں تو ان کو فوری طور پہ چاہیے کہ وہ کسی ماہر جو امراض ذہنی ہے یا نفسیات ہے، سائیکیٹرسٹ جس کو کہتے ہیں، ان سے رجوع کریں. اپنا وقت اور جو چیزیں ہیں نا اس کو ٹائم کو ضائع نہ کریں، کیونکہ ٹائم کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ٹریٹمنٹ، ٹائم جو ہے ایک بڑا فیکٹر
کیونکہ اس میں شروع میں پکڑنے کی بیماری کو آپ اس کا پراپر علاج جلدی کر سکیں گے اگر آپ مریض کو، ہمارے پاس مریض رپورٹ ہی کرتے ہیں سالوں بعد جا کے، پہلے وہ حکیموں وہ تعویذ گنڈا اور اس میں پیروں فقیروں کے چکمے رہتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ کویس کے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں، پھر وہ حکیموں کے ہاتھ نان کوالیفائڈ وغیرہ ان کے ہاتھوں میں چلے جاتے ہیں ذہن، اور پھر اس کے بعد وہ کچھ جنرل ڈاکٹرز، جنرل فزیشنز ہوتے ہیں. ہمارے یہاں ڈاکٹرز کی ٹریننگ جو ہے MBBS پہ میں بھی پڑھاتا رہا ہوں، اس میں وہاں سائکیٹری کی، یہ نفسیات ذہنی امراض کی ٹریننگ جو ہے ان کو پراپر نہیں کرائی جاتی، تعلیم پراپر نہیں دی جاتی، بہت کم اس پہ توجہ دی جاتی ہے، کیونکہ یہ ایک اسپیشلٹی ہے اور بالکل ہٹ کے اسپیشلٹی ہے جس کو سارے ڈاکٹرز کہہ دیتے ہیں نا کہ جی اس کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، سر سے لے کے پیر تک ٹیسٹ کروا دیے، کسی قسم کی کوئی فائنڈنگ نہیں آئی ہے، کچھ بھی رپورٹ نہیں ہوا ہے، جس کو کہتے ہیں اس کو کچھ نہیں ہے. جب وہ کہتے ہیں کسی کو کچھ نہیں ہے پھر اس کا کچھ نہیں ہے جس کو وہ ہمارے پاس آتے ہیں، ہم پھر اس کا علاج کرتے ہیں. اپیرنٹلی کیونکہ کچھ نظر نہیں آتا، ٹیسٹوں میں کچھ پتہ نہیں چلتا، CT اسکین میں MRI میں کوئی ایسی فائنڈنگ نہیں آتی ہے، کیونکہ یہ نیورو ٹرانسمیٹر جو ذہن میں کیمیائی مادے سرکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کا یہ اثر عام طور پہ ہوتا ہے. تو میری گزارش یہ ہوگی کہ آپ مریض کو شروع میں ان تھوڑی تھوڑی چیزوں میں دیکھیں تو اس پہ آپ جو ہے ان کو نوٹ کریں، اس کو سیریس لیں اور اس کو کسی بھی نفسیاتی ذہنی امراض کے جو ڈاکٹر، کوالیفائڈ ڈاکٹر جو ہوتے ہیں تجربے کے ساتھ، ان کے ساتھ رجوع کریں تو انشاءاللہ آپ کو ضرور اس سے آپ کے مریض کو فائدہ ہوگا اور وہ علامات دور ہوگی، اور کم از کم یہ ہے کہ کچھ نہ ہو تو وہ اپنی زندگی اپنی گزارنے کے قابل ہو جائے گا. اس ویڈیو کے بعد میں جو دوسری ویڈیو کروں گا وہ میں آپ کو منشیات جو لوگ استعمال کرتے ہیں ان میں ابتدائی علامات کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ میں آپ سے گفتگو کروں گا. اللہ حافظ.